السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اسی ایک رب کی عبادت کرنی ہے بس، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے
یا دونوں بڑھاپے کی کیفیت میں پہنچ گئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرم اور پیار سے بات کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جھکا دے ان دونوں کے لیے اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ، وقل رب ارحمہما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا۔ اللہ خالق و مالک کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوں، اللہ کے کرم کی بارشیں ہوں، رب کے فضل کے می برسیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرمانا علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی قبروں پر، جن اللہ کے بندوں نے تیرے پیارے حبیب کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اسے ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیز بھائیو، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی خدمت، ماں باپ کا احترام، والدین کی عزت و توقیر، والدین کی خاطر تواضع، ماں باپ کے لیے ہر لمحہ تڑپنا، ماں باپ کے لیے دل دھڑکے، ماں باپ کے لیے دماغ سوچے، ماں باپ کے لیے تیرے جسم کے اعضاء کام کریں۔ جیسے تیرا دل تیرے رب کے لیے دھڑکتی ہے، ویسے ہی تیرا دل تیرے والدین کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ جیسے تیرا دل تیرے رب کی شکر گزاری میں دھڑکے، اسی طرح تیرا دل تیرے والدین کی شکر گزاری میں بھی دھڑکنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، میں نے قرآن کریم کی آیات و بینات کو پڑھا، بڑا حیران ہو رہا تھا، میرے سے آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ 4-5 قرآن کریم کے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مالک کائنات نے اپنے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ جو میں نے 15ویں پارے کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی یہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں بھی والدین کو اپنی عبادت کے ساتھ ہی منسلک کر لیا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اسی طرح اللہ کریم نے سورۃ لقمان میں فرمایا
والدین انہیں ہر حال میں آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ والدین کے احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کی عزت و توقیر میں کبھی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ پہلے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کے فوراً بعد کیا بیان کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کر دی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں بھی والدین کو ساتھ ہی نتھی کر دیا ہے۔ اسی طرح 26ویں پارے میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے اس جوڑے کی اتنی سفارشیں کی ہیں، اس جوڑے کی اتنی عظمتوں کو سراہا ہے، اس جوڑے کی عظمتوں کو اتنے چار چاند لگا دیے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کہ اس جوڑے کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ان کا دل نہ توڑنا، انہیں کبھی بھی اظہار آسانی سے دوچار نہ کرنا۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے بندو تم نے کیا کرنا ہے؟ میری شکر گزاری کرنی ہے۔ میری شکر گزاری میں تم نے کوئی دقیقہ فروگزاشتہ نہیں کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ جب پیٹ میں ماں اٹھائے پھرتی تھی اس وقت بھی ماں کس قدر تکلیف میں تھی۔ جب تجھے جنم دیا ماں نے تجھے مر کے جنم دیا تھا، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے تجھے جنم دیا۔ پھر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر تجھے اپنے جگر کا خون پلا پلا کے جوان کیا۔ 2 سال تجھے ماں نے دودھ پلایا، حولینی کاملینی، 2 مکمل سال تجھے دودھ پلایا۔ حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، جب جوانی کو پہنچا 40 سال کی عمر کو پہنچا، قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا کیا کر اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کروں، تیرا بھی شکریہ ادا کروں، اور جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی، میرے والدین کے اوپر نعمتیں کی، اللہ ان ساری چیزوں کا میں شکریہ ادا کروں۔ ایک مقام پہ فرمایا انشکر لی، میرے بندے میری شکر گزاری کر، وَلِوَالِدَيْكَ، میری بھی شکر گزاری کر اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کر۔ والدین کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کریم نے 15ویں پارے میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ شکر گزاری بیان کی ہے، کیسے شکر گزاری کرنی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اب آپ بات کس قدر رب کریم نے والدین کی سفارش کی ہے۔ اللہ کریم نے والدین کی سفارش سمجھ لیں، ماں باپ کی عظمت سمجھ لیں، والدین کی اہمیت سمجھ لیں، والدین کی فضل و منقبت سمجھ لیں، والدین کی بلندی سمجھ لیں، جو بھی آپ اسے سمجھنا چاہیں اسے سمجھ سکتے ہیں کہ رب نے اپنی عبادت کے لیے صرف ایک جملہ بولا ہے، اور تیرے اور میرے والدین کے لیے مال کے کائنات نے پوری 2 آیات بیان فرمائی ہیں۔ اتنا زور اپنی عبادت پہ نہیں دیا جتنا زور والدین کی خدمت اور احسان پہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کے پاس دونوں بڑھاپے میں آ گئے یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں آ گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑھاپے میں حالات بڑے بدل جاتے ہیں، بڑھاپا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تیرا حبیب تیرے سے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ارذل العمر سے محفوظ فرما دے۔ ارذل العمر کیا ہے؟ جب انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی کمزوری اسے گرا دیتی ہے، بڑھاپے کی آزمائش اسے آن لیتی ہے، جب دوسروں کا محتاج بندہ ہو جاتا ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں ارذل العمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوسری طرف کیا فرمایا؟ خیرکم اطولکم اعمارا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں عمر لمبی میسر آ گئی۔ اطولکم اعمارا، جن کی عمریں لمبی ہیں، واحسنکم اعمالا، اور اعمال خوبصورت کرتے رہے ساری زندگی، لمبی عمر پھر اعمال بھی خوبصورت۔ اللہ کی قسم زمانے کے بہترین لوگ وہ ہیں، کائنات کے سب سے خوبصورت اور بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں اور اعمال خوبصورت اور سونے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا بدترین زمانے کا اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلگو چھت کے نیچے اس بندے سے بدترین کون ہوگا جسے لمبی عمر مل گئی اعمال برے ملے، برے اعمال کرتا رہا، عمر لمبی ملی، لمبی عمر برے اعمال اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں میں گزار دی۔ اس سے بدترین آسمان کی نیلگو چھت کے نیچے کوئی نہیں، زمین کے سینے پہ اس سے برا انسان اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ دونوں بڑھاپے کی کیفیت میں یا ایک بڑھاپے کی کیفیت میں آپ کو مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف کا کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اف کا کلمہ اس کا اردو میں ترجمہ ایسے کر لیں، ابا جی انج کیوں کیتا جے، ابا جی پنجابی میں ابا جی انج کیوں کیتا جے، اے جڑا کلمہ ہے یہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ خالق و مالک نے اتنی بھی ہمیں والدین کے لیے اجازت نہیں دی۔ اب جو کچھ میرے اور آپ کے معاشرے میں والدین کے ساتھ ہو رہا ہے، ذرا کمپیریزن کریں، تقابل کریں، اف کا کلمہ کہاں اور کہاں اتنی اتنی بدتمیزیاں، گالیاں، گالی گلوچ، والدین کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے۔ بیٹی اپنی مرضی کی شادی کر رہی ہے، والدین رو رہے ہیں، بیٹی اپنے ماں باپ کے آنسو بھی نہیں دیکھ رہی۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے ہیں جس طرح چشمے سے پانی بہتا ہے، لیکن اس پتھر دل بیٹی کو، اس سنگ دل بیٹے کو کبھی اپنے ماں باپ کے اوپر رحم ہی نہیں آیا، جن کے لیے خالق و مالک نے کہا تھا ان کے لیے اف کا کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ آج ان والدین کو گھر سے دھکے دے کے نکال رہا ہے۔ یہ آپ کی اسی محمدی مسجد کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو، اور میرے پاس بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، جاؤ بھیک مانگ کے لاؤ، خود گھر میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ آپ کی اس مسجد محمدی کے دروازے پہ بیٹھنے والی اماں مجبور ہو کے آپ کے دروازے پہ، اللہ کے گھر کے دروازے پہ آ کے مانگ رہی ہے، کس کے لیے؟ اپنے جوان بیٹے کے لیے۔ بیٹا کہتا ہے ماں تو مانگ کے لا، میں گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ اس سے بڑا ستم آسمان اور کیا دیکھے گا؟ زمین پھٹتی کیوں نہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ آسمان کیوں نہیں گرتا ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں اس خالق و مالک کی پھر بھی نرمی ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے ابھی باز آ جا، ابھی باز آ جا، ابھی باز آ جا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تجھے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی
تجھے جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو نے کبھی اس کا سوچا بھی نہیں، تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف، کیوں کہا اف نہیں کہنا؟ جب بڑھاپے میں والدین چلے جاتے ہیں تو والدین سے بسا اوقات کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس سے عقل، فہم، بصیرت بتدریج آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے، پھر بچوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ جب تو بچہ تھا تجھے کھلاتا، جب تو بچہ تھا تو ایک ایک چیز کے متعلق بار بار پوچھتا، تیرا باپ تجھے بتلاتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ آج باپ 2 مرتبہ سوال کر لے، تیسری مرتبہ تیری پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تجھے وہ دن یاد نہیں جب نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ پہن سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ اپنی نجاست و غلاظت سے پاک رہ سکتا تھا، نہ پخانہ کر سکتا تھا، نہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ سکتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ سارا کچھ تیری ماں کرتی رہی، تیری معاونت کرتی رہی، تیرا باپ نے جوانی کھپا دی، اپنی خوشیاں تیرے نام کر دیں، اپنے ساری زندگی تیرے نام کر دی۔ آج وہ باپ تیسری مرتبہ سوال پڑے، تیرے ماتھے پہ شکنے پڑ جائیں، اف اور افسوس ہے تیری زندگی کے اوپر۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف کا کلمہ بھی نہیں استعمال کرنا۔ کیا ہے اف؟ ابو جی آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ بھی نہیں کہنا انہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکی نہیں دینی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، غصے سے نہیں بولنا، والدین کے سامنے زبان نہیں کھولنی، والدین کے سامنے تیرے بازو نہیں اٹھنے چاہیے۔ تیرے بازو کے اندر طاقت موجود ہے، تیرا باپ تیرے بازو کو پکڑ لے، تیرے باپ کو ایسے محسوس ہو جس طرح میرے بیٹے کے بازو میں رب نے طاقت ڈالی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ ہے اپنے بازوؤں کو نیچے کر دے۔ والدین کا ہر لمحہ خیال رکھ، ہر لمحہ۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے والدین کو ذلت، رسوائی، پریشانی، دکھ، تکلیفیں پہنچانا، اذیتوں سے دوچار کرنا۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا ہے، اس کا باپ اسے روزانہ یعنی ہر ہفتے اپنے گاؤں سے ڈسکا شہر میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ کہتا کہ بیٹا آپ جا میں چلے جاؤں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ باپ چھوڑ کے گیا، گاڑی پہ بٹھایا، وہ آگے سے جا کے گاڑی سے نیچے اتر کے پھر واپس گاؤں چلا جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مسلسل یہی حال ہے۔ بسا اوقات مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، پھر میرے غصے پہ یہ چیز غالب آ جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ وہ باپ نہیں تھکتا جو سردی ٹھٹھرتی سردی میں بائک کے اوپر اسے اپنے گاؤں سے لے کے آتا ہے، میرے پاس تو یہ صرف پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ماں باپ کا صبر، اتنا صبر، اور اللہ کی قسم اللہ کریم نے والدین کا اپنے ساتھ ایسا ہی تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں رب اپنے نبیوں کا بھی تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن قربان جاؤں اس مالک کی عزت و عظمت پہ کہ سورۃ مریم میں رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے نبیوں کو نبی سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں عظیم انسان آئے گا؟ انبیاء سے بڑھ کر بھی پاک باز، انبیاء سے بڑھ کر کوئی تابع دار، انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے فرما بردار، انبیاء سے بڑھ کر رب کے حکموں کو ماننے والا کوئی ہے دنیا میں آیا؟ اللہ کی قسم رب کریم نے اپنے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ کیفیت ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ کریم نے 3 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ
وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، نیکی کرنے والے تھے، اور سخت مزاج نہ تھے، والدین کے نافرمان نہ تھے، والدین پہ سختی کرنے والے نہ تھے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے، بلکہ اللہ کا نبی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ دوسرے نبی کا تذکرہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا کے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا کے بھیجا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا میں مبارک ہی ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ما دمت حیا، جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک میں نے نماز ادا کرتے رہنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں کے ساتھ میں نے نیکی کرتے ہی رہنا ہے۔ ایک طرف اللہ اپنے نبیوں کو یہ سبق دے رہا ہے، میرے نبیوں اگر تم نے بھی والدین کی نافرمانی کی میں رب تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا۔ عام آدمی کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی اللہ کے نبیوں کے مقابلہ میں؟ رب اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے، اور قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جد الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، قرآن کریم نے کتنے مقامات پر ابراہیم کا تذکرہ کیا، پوری ایک سورت اللہ نے سورت ابراہیم کے نام پہ نازل فرما دی ہے۔ باپ مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ اپنے باپ سے مخاطب ہونے کا طریقہ کار کیا؟ اوے ابا تینوں سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی بڈھا ہو گیا تینوں سمجھ نہیں آنی، یہ بھی لینگویج ہے۔ تو کر کے بلانا اپنے باپ کو، یہ بھی گفتگو ہے۔ کن کی؟ میرے اور آپ کے معاشرے کے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، یہ تعلیم یافتہ لوگ۔ اور میرے بھائیوں، اس بندے سے بڑھ کر چشم فلک نے بد قسمت اور بد نصیب بندہ نہیں دیکھنا جس بندے کو زندگی میں والدین مل گئے وَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ، اس کے والدین نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، اس بندے سے بڑھ کر کائنات کے اندر محرومی یہ قسمت اور کوئی شخص نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابو جی آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے اسے دور نہیں کر سکتے، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابو جی آپ میری بات مان لیں، میرے ساتھ چل نکلیں، سے میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جی شیطان کے پیچھے نہ لگے، شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان اللہ کا باغی ہے، شیطان انسان کو ورگلانے والا ہے، پھسلانے والا ہے۔ ابو جی آپ شیطان کے پیچھے مت لگنا۔ فتکون للشیطان ولیا، بیٹا ابو جی کر رہا ہے، باپ کیا کہتے ہیں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم سن لو، اگر آپ اس بات سے باز نہ آئے لئن لم تنتہ لارجمنک، میں آپ کو پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔
वहजुरनी मलिया। खबरदार, आपने दोबारा मेरे साथ इस मौजू पे बात की, तुझे मेरे साथ बात करने की कोई इजाज़त नहीं। बेटा क्या कह रहा है? या अबाती, या अबाती। बाप क्या कह रहा है? तुझे पत्थर मार मार कर रजम कर दूंगा, मिटा दूंगा, दास्तानों से तेरा नाम मिट जाएगा। और अल्लाह की कसम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की गई तो सैयदना खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि सगा बाप भी दुश्मनों की साफ में खड़ा था। किस कदर सख्त संग दिल बाप था। लेकिन कुर्बान जाऊं इब्राहीम तेरी अजमत पर, इब्राहीम आपकी इताअत और फर्मा बरदारी पर लाख मेरी जान हो कुर्बान कर दूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत और फर्मा बरदारी इस कदर अपने वालिदैन की कहा, अबू जी आप जो भी कहें, मैं आपके लिए सख्त कलिमा कहना तो दूर की बात है, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक। अबू जी मैं आपके लिए अपने खालिक व मालिक से सलामती की दुआएं करता रहूंगा। आप नहीं मानते ना माने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहीं ऐसे ना हो कि मेरा बाप मेरे से दूर हो जाए, मेरा बाप मेरी आंखों से दूर चला जाए, मेरे बाप को कोई अजियत पहुंच जाए, मेरे अबू जी को कोई तकलीफ़ पहुंचे, मेरे अबू जी को कोई इज़ा रसानी पहुंचे, मेरे वालिद मोहतरम को दुनिया में कोई दुख आ जाए, मेरे वालिद गिरामी को कोई तकलीफ़ दे मामला लाहिक हो जाए। सलामुन अलैक, अब्बू जी अल्लाह आपको सलामत रखे। इब्राहीम को आप घर से निकाल दें, मैं घर से चला जाता हूँ, लेकिन अब्बू जी जब मेरा दिल तड़पा करेगा, कम अज़ कम मैं आके अपने बाप के चेहरे को देख लिया करूँगा। ये हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबियों ने अपने वालिदैन की इस कदर फरमा बरदारी की। सलामुन अलैक, ऐ अब्बू जी अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे बाप को कोई दुख ना आए, मेरे वालिद को कोई तकलीफ़ ना आए। वालिदैन की मिसाल इस तरह देते हैं, वालिद सूरज की तरह है, सूरज की तरह, माँ चाँद की तरह है, माँ चाँद की तरह है, बाप सूरज की तरह है। जिस घर में बाप ना हो उस घर की औलाद तबाह हो बर्बाद हो जाती है, इल्ला मन रहिम रब्बी। आसमान से सूरज गर्मी बरसाता है, फसलें पक कर तैयार हो के लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनती हैं। अल्लाह की कसम, जिसे बाप की गर्मी जिसने बर्दाश्त कर ली, दुनिया में चमकता हुआ हीरा बन के दमकता है। दुनिया के किसी मैदान में वो नीचा नहीं हो सकता। जिसने बाप की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया, जिसने बाप की तरफ से आने वाले सख्त जुमले बर्दाश्त कर लिए, रब करीम ने उसे दुनिया में भी इज्जतें अदा कर दी, रब उसे आखिरत में भी इज्जतें अदा कर देगा। जो वालिदैन के तलख जुमले, वालिदैन की तलख बातें, इन पे गुस्सा करते हैं, कभी कामयाब किसी मैदान में नहीं हो सकते। मेरे सामने बड़े सारे ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं देख रहा हूँ, जो माँ बाप की बात का गुस्सा करते हैं। आज भी मैं उन्हें देख रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में सुख और सुकून नहीं। क्यों? मुआशरे से सुकून रूठ गया। आज नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, नौजवान परेशानियों के गर्दाब में फंसे हुए हैं, नौजवानों के ऊपर गमों के पहाड़ टूटे हुए हैं। शादी की और शादी की खुशियाँ महसूस तक नहीं होती, इधर शादी की उधर लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, इधर शादी की उधर तलाक दे दी, इधर शादी की उधर जनाब लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, घर में सुकून नहीं। शादी सुकून के लिए की थी, अब जिंदगी अजीरन हो चुकी है। वजह क्या है? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जो लोग अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हैं उनके घरों में सुकून है, जो अपने वालिदैन के फर्मा बरदार नहीं है उनके घरों में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। और जो नौजवान बेटे बेटियां अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी बना देता है। ये मेरी बात नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है। मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो बंदा ये पसंद करता है कि रब्बे कायनात उसके रिज़्क़ में इजाफे फरमा दे, अल्लाह उसके रिज़्क़ में
اضافے فرما دے، اللہ رزق میں فراخیاں دے، اللہ کاروبار دے، اللہ کاروبار دے، وافر رزق دے، اچھے حالات اللہ پیدا کر دے، گھر میں اللہ سکون دے دے، اطمینان دے دے، امن و آشتی دے دے، گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے ماں باپ کے آنسو پونجے، اپنے والدین کے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے، اپنے ماں باپ کے دکھوں کا مداوا بن جائے، اپنے ماں باپ کی پریشانیوں کا جناب مداوا بن جائے۔ جو اپنے والدین کے لیے سواری بن جاتا ہے، رب کائنات اسے شاہ سوار بنا دیتے ہیں۔ تو اپنے والدین کی لاٹھی بن جا، اپنے والدین کی سواری بن جا، اللہ تجھے بہترین دنیا کا شاہ سوار بنا کے رکھے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اللہ ان کی عمر بھی لمبی کر دیتا ہے، لمبی عمر، رزق وافر، اَن یبسط لہ فی رزقہ ویمد لہ فی عمرہ، اللہ ان کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے، والدین کا احترام کرے، ماں باپ کی توقیر کرے۔ ہمارے پاس ادھر مسجد میں ہی ایک ڈاکٹر صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک والد کو بچے لے کے آئے ہیں ہاسپٹل، بل جب بنا دوائی کا، کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ بیٹی آئی، آ کے اپنے والد کا پتہ کیا، والد کا پتہ کرنے کے بعد دیکھتی ہے کوئی بھی نہیں ادھر، اپنے پرس سے پیسے نکالے، اپنے باپ کا بل ادا کیا ہسپتال کا، اپنے باپ کو لے کے گھر جا رہی ہے۔ مال بانٹنے کے لیے سب سے آگے بیٹے، دکھ اٹھانے کے لیے سب سے آگے بیٹیاں۔ اور میرے بھائیوں، والدین بڑی عظیم ہستیاں ہیں، بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے اپنے والدین کا اس قدر احترام کیا، اور یقین مانے میں رات کو جب میں اس عنوان کو پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا یا اللہ، نبیوں کو بار بار کہا گیا ہے، نبیوں کو۔ نبی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کو باقاعدہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے والدین کا احترام کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب طریقا الی الجنہ، جنت کا شارٹ کٹ رستہ، شارٹ کٹ رستہ، بہترین رستہ، جنت کا بالکل شارٹ کٹ، بالکل بہترین، اذیتوں پریشانیوں سے محفوظ ترین رستہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا رستہ ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان شیطا، اگر تو چاہتا ہے اس دروازے کو ضائع کر لے، اگر تو چاہتا ہے تو اس دروازے کو باقی رکھ لے۔ والدین اتنی عظیم ہستیاں ہیں، آج ہمیں سکون کیوں نہیں، اطمینان کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین پریشان ہیں۔ میرے اور آپ کے معاشرے کے والدین مظلوم ترین ہستیاں ہیں اس دنیا کے اندر، مظلوم ترین ہستیاں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کل کی بات ہے، یہ ڈسکا کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے بڑے مضبوط چودھری ہیں۔ ان کی بات مجھے ایک ساتھی سنا رہا تھا، ان کا والد بیمار ہو گیا، ان کے والد کو جو نا وہ برین ہیمرج ہو گیا۔ سارے بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، ایک بھائی کو مکمل طور پہ فارغ کر دیا۔ آپ نے صرف اپنا سارا وقت اپنے والد محترم کو دینا ہے، بس باقی کام کاج کریں، کام کر کے آئیں، باپ کے پاس بیٹھیں، لیکن ایک ہی مکمل ذمہ داری ہے کہ اس نے ہر لحاظ سے سارا ٹائم، رات دن اپنے باپ کو دینا ہے۔ کیوں؟ اس کے جتنے خرچے ہیں، اس کے گھر کے جتنے خرچے ہیں، وہ سارے بھائیوں نے خود اٹھا لیے ہیں، آپ کو باپ کے لیے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات میں، ایسے لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد،
سخط اللہ فی سخط الوالد. اگر آپ کسی بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرش معلیٰ پر ساتوں آسمانوں پہ رب کسی پہ ناراض ہے، جس پہ زمین پہ باپ ناراض ہے، ساتوں آسمانوں پہ رب بھی ناراض ہو گیا. رضا اللہ فی رضا الوالد. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے اوپر میرا رب راضی ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر زمین پہ تیرے والدین تیرے اوپر راضی ہیں، عرش معلیٰ پہ آسمانوں کا رب تیرے اوپر راضی ہے. رضا اللہ فی رضا الوالد. والد کی رضامندی میں رب کی رضا ہے. سخط اللہ فی سخط الوالد. جس کا والد ناراض ہو گیا، عرش معلیٰ پہ رب روٹھ گیا اس بندے پر جس کے اوپر باپ روٹھ گیا. اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں نے قرآن کو جتنا پڑھا ہے، میں نے حدیث کو جتنا پڑھا ہے، علی وجہ البصیرہ یہ بات کرنے لگا ہوں. اس بندے کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا جو والدین کا نافرمان ہے، کبھی سکون نہیں آ سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان بیٹوں، نوجوان بیٹیاں، خاص طور پہ ان کے لیے یہ پیغام ہے. اگر آپ خوبصورت ترین اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بہترین زندگی، اس بہترین زندگی کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو. تمہارے والدین کی خوشی رب تمہاری خوشی بنا دے گا. تمہارے والدین کی ناراضگی تمہارے لیے عذاب بن چکی ہوگی، اللہ کا عذاب بن جائے گی والدین کی ناراضگی. آپ نے فرمایا جنت کا قریب ترین رستہ والدین کی خدمت ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑھ کر قریب ترین رستہ کوئی نہیں نظر آتا جنت میں داخل ہونے کا، الا بر والدتی، سوائے ماں باپ کی خدمت کے مجھے اس سے بڑھ کر جنت کا قریب ترین رستہ آج تک نہیں مل سکا. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، جنہیں رسول اللہ نے جن کے لیے اللہ سے دعائیں کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن بنا دے. اللہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ پیغمبر کی حدیث کا حافظ بنا دے. یہ اس عبداللہ ابن عباس کا تبصرہ ہے کہ اس سے بڑھ کر قریب ترین کوئی رستہ جنت میں جانے والا نہیں ہے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ نتھی کر دیے، اللہ نے نتھی کر دیے اس کے ساتھ. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ دو کام تم کر کے آ جاؤ، میں رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول انی اذنبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا احی والدہ کا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی اللہ کے رسول خالہ ہے. فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان کے تو رشتوں کی قدر کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو جو اپنے والدین کی قدر کر لے گا اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.